ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ آج ہم سورہ اللاحب کا دوسرا لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، سنیں گے، اور یہ بھی 2 آیات پہ مشتمل ہے، اور اس کے بعد ایک آخری آیت رہ جائے گی، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں احتسابی نکات کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں سورہ اللاحب کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عن قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی کا مطلب ہے داخل ہوگا، اور اس میں سا جو ہے یہ حرف استقبال ہے اور یصلی فعل ہے۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یصلی مادہ ہے اس کا صاد لام یا، اور باب ہے فتح۔ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا صلا، کیونکہ اس میں یا جو ہے یہ حروف علت میں سے ہے، اور حروف علت تعلیل کے بعد بدلتے ہیں، تو یہ بنے گا صلا۔ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یصلی، صلا یصلا، اور یہ باب فتح ہے، فتح یفتح، اور یہ یفتح جو ہے یہ یصلا کے وزن پہ ہے، کیونکہ یہ تعلیل ہوئی ہے اس کی، تو اس لیے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اور یہ ہے فعل مضارع واحد غائب کا مذکر کا صیغہ ہے، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ واپس چلیں گے۔ نارا آگ، یہ اسم مفعول ہے، اس لیے کہ اس کو ڈالا جائے گا، کس میں ڈالا جائے گا؟ آگ میں ڈالا جائے گا، تو آگ جو ہے وہ مفعول ہوئی۔ تو اس کی تفصیل آگے دیکھتے ہیں۔ جنس میں یہ مؤنث سماعی ہے، اور عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ یہ مفعول میں نے ابھی ذکر کیا، یہ کس کا ہے؟ یصلی کا مفعول ہے۔ یہ مؤنث سماعی جو ہے یہ ہم نے اپنی گرامر کی کلاس میں پڑھا تھا، جب اسماء کی تعلیم پڑھی تھی ہم نے، تو اسم کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب اس کی جنس دیکھی جاتی ہے تو آگے اس کی جنس میں 3 اقسام ہیں۔ ایک اس کا مذکر اور مؤنث ہونا حقیقی طور پر، جیسے نر اور مادہ کی جو پہچان ہے، مثلا مرد ہے یا عورت ہے۔ اسی طرح کوئی اور جانور ہے، جیسے گائے ہے اور بیل ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، تو یہ تصور موجود ہے کہ یہ اس میں ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے۔ اور ایک مؤنث اور مذکر کی جو قسم ہم نے پڑھی تھی قیاسی، اس میں تا مربوطہ پہ قیاس کیا جاتا ہے۔ تو ایک قسم ہم نے پڑھی تھی قیاسی طور پر جس میں تا مربوطہ لگا ہوتا ہے، اگر وہ اسم کے ساتھ لگا ہے تو وہ ہوگا مؤنث، اور جس کے ساتھ تا مربوطہ نہیں لگا ہوا وہ ہوگا مذکر۔ اور تیسری قسم ہم نے پڑھی تھی سماعی طور پر، یعنی عربوں سے سنا گیا، گرامر بنانے والوں نے اس کی کوئی خاص پہچان جو ہے نا وہ انہوں نے نہیں دیکھی کہ یہ مذکر کیوں ہے، یہ مؤنث کیوں ہے۔ عرب اس کو بغیر کلیے کسی قاعدے کے اس کو مؤنث ہی کہتے ہیں یا اس کو مذکر کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں مذکر اور مؤنث بغیر کلیے اور قاعدے کے جو ہوتے ہیں یہ مؤنث یا مذکر سماعی کہلاتے ہیں۔ آج ہم ان کی تفصیلات پڑھیں گے انشاءاللہ مزید، تاکہ دوبارہ سے یہ تازہ ہو جائے۔ تو دیکھیے، مؤنث سماعی وہ اسم جو کسی قاعدے و کلیے کے بغیر مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ النارا مؤنث سماعی ہے، اور قرآن میں یہ 16 ایسے اسماء ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، اور علماء نے بڑی تحقیق کے بعد ایک
جو ہے وہ یاد رکھنے کے لیے ایک مصنوعی طور پر ایک کہانی یا سٹوری بنائی ہے ہمارے لیے، تو میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ سماعن، اور یہ جو موٹے حروف ہیں جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، یہ وہ سارے اسماء ہیں 16 جو مؤنث کہلاتے ہیں۔ حالانکہ سماع جو ہے اردو میں آسمان، ہم اردو اس کو مذکر کہتے ہیں، لیکن عربی میں یہ مؤنث ہوگا۔ سماعن آسمان ہے، اس پر مختلف سیاروں اور ستاروں کی ایک حرب یعنی جنگ، جو حرب ہے یہ بھی مؤنث ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے۔ اس میں شمس یعنی سورج سامنے آ کر اپنی نار یعنی آگ برسانا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پر جائزہ لینے کے لیے ایک نفس، ایک شخص جو ہے وہ رپورٹنگ یعنی خبر رسانی کے لیے تھا، وہ وہاں پہ بھاگا۔ تیز بھاگنے کے لیے اس کے پاس اپنی عصا ہے، اس کا بھائی سہارا لیتا ہے، اور خوش قسمتی سے اسے ایک ایسی آسان سبیل جو راستہ مل جاتا ہے، وہاں پر ریحٌ تیز ہوا اس کے موافق چلتی ہے۔ تو نتیجتاً وہ رپورٹر جو شخص ہے ارضن زمین پر پہنچ جاتا ہے، وہاں وہ ایک دارن یعنی گھر دیکھتا ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ پیاس کی شدت ہے اس نے اس گھر میں ایک بیرن یعنی کنواں دیکھا، ایک ڈلون کو کنویں میں سے بھر کر نکالا اور اس میں سے ایک قاسن یعنی گلاس میں اسے انڈیل دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کنویں میں سے خمرن یعنی شراب نکلتی ہے۔ اب انتہائی شدید پیاس اسے مجبور کر رہی ہے کہ شراب پی لینے ہی میں جان جو ہے بچ سکتی ہے، لیکن اس کا ایمان اسے متنبع کر رہا ہے کہ پھر جہنم یعنی دوزخ میں جانا پڑے گا۔ شدید کشمکش اور پریشانی نے گھیر رکھا ہے کہ اچانک اس رپورٹر کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو یہ اس کی رویا یعنی وہ خواب تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ حرام کھانے پینے اور اس کے نتیجے میں جہنم میں جانے سے بچ گیا۔ تو یہ دیکھیے، یہ اسماء ہیں 16 جو مؤنث کے طور پر قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس ساری سٹوری کو آپ یاد کر لیجئے، بڑی آسان ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اب میں آپ کو وہ اسماء جو ہے وہ باکس میں جو ہے ہائی لائٹ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں سماعن، یہ بھی پڑھنے میں ہم اس کو پڑھتے ہیں مذکر، لیکن یہ مؤنث ہے۔ حربن، یہ بھی مؤنث ہے۔ شمسن، سورج، یہ بھی مؤنث ہے۔ نارن، جو آیت میں آیا النار، یہ بھی مؤنث ہے۔ نفسن، یہ بھی قرآن میں مؤنث ہے۔ اور عصاءن، یہ بھی مؤنث ہے۔ سبیلن، یہ بھی مؤنث۔ ریحن مؤنث۔ ارضن مؤنث۔ دارن مؤنث۔ اور اس میں بیرن مؤنث یعنی کنواں۔ دلون ڈول، آپ کو یاد ہوگا سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے۔ قاسن گلاس، یہ بھی مؤنث ہے۔ خمرن شراب مؤنث۔ جہنمن، یہ بھی مؤنث ہے۔ اور رویا خواب، یہ بھی مؤنث ہے۔ تو یہ ساری سٹوری ہے مؤنث اور مذکر سماعی کی، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ ذات لہب، شعلہ مارتی، یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم سے جو ہے وہ نسبت ہوتی ہے اس کی، اور وہ اس کی ملکیت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اور جب اس میں عمومی طور پر اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کا اور کے یا کی یا لیے یا اس کا، اس کی، ان کے، ایسے مطلب اس میں آتے ہیں۔ مرکب اضافی، نارن پلس ذات لہب۔ ذات لہب صفت ہے نار کی یعنی شعلے والی آگ۔ ذات کیا ہے؟ والی، اور یہ اسم جو ہے مؤنث ہے، اور مذکر ہوگا تو ذو کہلائے گا، والا۔ تو ذو جیسے ذوالقرنین ہے، اور اسی طرح اس کی مؤنث ہے ذات۔ مضاف اور مضاف الیہ ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ کتاب اللہ ہی مرکب اضافی کی جو مثال ہے، اس میں کتاب النکرہ اور اللہ ہی معرفہ ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ،
اور اس کی بیوی، عاطفہ واو ہے اور امراتہ جو ہے یہ دونوں اس مل کر امراتہ اور ہو یہ مرکب اضافی بنتا ہے. اس کو دیکھیں گے ہم. امراتہ، امراتہ اور ہو یہ مرکب اضافی ہے، یعنی جیسے کتاب اللہ ہی ہے، اور ہو یہاں پہ ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف؟ یہ ابو لہب کی طرف جا رہی ہے، تو اس کی بیوی امراتہ بیوی کہلاتی ہے. اور مرکب اضافی ہم نے پڑھا کئی بار، کتاب اللہ کی طرح امراتہ. حمالتا لادنے والی، یہ اسم منصوب ہے. کیسے ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم. حمالتا، ایک تو یہ کہ یہ اسم منصوب ہے، یعنی کہ حالت نصب میں زبر کے ساتھ آیا ہے حال ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا یہ جنس میں ہم اس کو عدد اور جنس اور اس کی اعرابی حالت اور اس کا وسعت دیکھتے ہیں تو یہ جنس میں مؤنث قیاسی ہے. ابھی ہم نے تفصیلاً مذکر اور مؤنث جو ہے اس کی بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے ایک اس کی قسم پڑھی ہے مؤنث اور مذکر قیاسی. تا مربوطہ پہ قیاس ہے، تا مربوطہ جس اسم کے ساتھ لگا ہو وہ مؤنث کہلاتا ہے. تو یہاں پہ حمالہ تھا، تا مربوطہ لگی ہوئی ہے تو یہ مؤنث ہوئی قیاسی طور پر. عدد میں یہ واحد ہے اور وسعت میں یہ نکرہ ہے اور اعرابی حالت اس کی منصوب ہے. حمالۃ الحطب، یہ دونوں الفاظ کا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی جیسے کتاب اللہ ہی، تو حمالۃ اٹھانے والی، الحطب لکڑیاں یعنی بوجھ، تو بوجھ اٹھانے والی، تو بوجھ کا جو نسبت ہے اس عورت کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ مرکب اضافی ہوا. حمالۃ یہ اسم منصوب ہے، اور منصوبات ہم نے جو ہے وہ پڑھے ہیں وہ 10 ہیں، اور اس میں سے نمبر 1 پہ حال ہے، اور یہاں پہ حمالۃ جو ہے یہ حال کے طور پر آیا ہے. حال کی تعریف کیا ہے؟ ایسا اسم جو حالت کو بیان کرے اس کو اسم حال کہتے ہیں. مثلا دخل الولد فی الغرفتی، لڑکا کمرے میں داخل ہوا. اب یہ 3 حالتیں اس کی بتائی گئی ہیں. داہکن، لڑکا کمرے میں داخل ہوا ہنستا ہوا. باکین، روتا ہوا. ساکتن، خاموشی سے. یہ تینوں حالتیں اس کی نصب حالت میں آئی ہیں زبر کے ساتھ. تو اسی طرح حمالۃ یہ بھی منصوب ہے اور یہ حال ہے کہ وہ عورت کس طرح ہوگی؟ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگی، یہ اس کا حال ہوگا. یہ ہے حال. الحطبہ یہ اسم ہے، جنس کے طور پر یہ مذکر ہے. حطبہ کے ساتھ تا مربوطہ نہیں لگا ہوا، اس لیے یہ قیاسی طور پر یہ مذکر ہے. ویسے اس کے ساتھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، یعنی حقیقی طور پر. تو قیاس یہ ہے کہ تا مربوطہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو یہ مذکر ہوا. اور پھر عدد میں یہ واحد ہے، اور وسعت میں یہ معرفہ ہے، اور اعرابی حالت میں یہ مجرور ہے. مجرور کس کے لیے ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں آتا ہے. الحطبہ لکڑی یعنی ایندھن، اور یہ اسم مجرور ہے. تو ہم نے 2 آیات الحمدللہ کور کی ہیں، اور آخری آیت جو ہے جیسے میں نے عرض کیا اگلی بار انشاءاللہ ہم اس کے احتسابی نقاط کے ساتھ پیش کریں گے. تو آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما. اور پھر آخر میں جو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کے حوالے سے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. محترم ناظرین، یہ الحمدللہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ اللہ کے دین کی خدمت یوں ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے خیر والے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور آگے پھر لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خیر والے لوگوں میں شامل کرے، اور پھر اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آخرت میں ہمارے لیے جنت میں جانے کا توشہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.